اچھا جی، تو کی ایجنڈاز اینڈ فوکس ایریاز کیا ہیں؟ بیسیکلی یہ تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں. ایک ہے نمبر 1 پوائنٹ ہے کمبیٹنگ ٹیررزم اینڈ انہینسنگ سیکیورٹی. دوسرا ہے جی اکنامک کوآپریشن اینڈ ٹریڈ انیشیٹیوز، اور تیسرا ہے کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن. تینوں بڑے اہم پوائنٹس ہیں. تو ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ریاکار بھی ہوں گے، ڈپلومیٹس بھی ہوں گے، ان سے بھی ذرا بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عبدالباسط صاحب، سابق سفیر ہیں، سفارتکار ہیں. تھینک یو سو مچ عبدالباسط صاحب. یہ جو 3 کی پوائنٹس ہیں، ان کے اوپر اگر پہلے اس پر بات کریں تو میں جو اس کی لائنز دیکھ رہا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ the summit will likely see deliberations on isolating countries that harbor terrorists and enhancing intelligence sharing among member states to bolster regional security. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہے. کیا اس کی آڑ میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ الزام تراشی کا سلسلہ بھی شروع ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہیں نہ کہیں تو ہوگا. خاص طور پہ میں منتظر رہوں گا جے شنکر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہوگی، اس میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح بائیلیٹرلی تو وہ پاکستان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آبویسلی چونکہ ایجنڈا آئٹم ہے تو اس میں دہشت گردی کے حوالے سے بات تو ہوگی. آیا وہ اب کراس بارڈر ٹیررزم جو پاکستان کو یوزلی وہ ریفر کرتے ہیں یہ ٹرم استعمال کر کے، کیا وہ استعمال کریں گے یا کوئی فارمولیشن تبدیل ہوگی؟ لیکن ہمیں اتنا زیادہ ان معاملات میں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. لیکن باسط صاحب اسی پوائنٹ سے ہمارا پھر رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو یاد ہے جب بلاول بھٹو بطور وزیر خارجہ گئے تھے، جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا تھا وہ کہ انٹرنیشنلی ڈپلومیٹک کچھ آداب، کچھ ایتھکس، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر اس طرح کی اسپیچ، کوئی فائری اسپیچ وہاں سے آتی ہے تو کیا پاکستان کی طرف سے رسپانس ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ فائری اسپیچ نہیں آئے گی جے شنکر صاحب کی جانب سے، کیونکہ انہوں نے آنے سے پہلے یہ کہہ دیا کہ میں بڑا کرٹیس اور بڑا سویلائز قسم کا آدمی ہوں. تو انہوں نے، میرا اپنا خیال یہی ہے کہ وہ ماحول کو اس وقت اتنا خراب نہیں کریں گے، اور ان کی کوشش یہی ہوگی کہ جو میسج انہوں نے پہنچانا ہے کراس ٹیررزم کے حوالے سے اپنی بات سامنے رکھیں. اب دیکھنا یہ کہ فارمولیشنز کیا ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، میں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. دہشت گردی ہمارا بھی ایک بہت سیریس ایشو ہے. آپ کو یاد ہوگا کمانڈر کلبھوشن جادیو جو انڈین سرونگ کمانڈر تھا نیوی کا، اس کو ہم نے یہاں سے گرفتار کیا مارچ 2016 میں. ہمارے بھی بڑے کنسرنز ہیں ویزا وی انڈیا. تو انڈیا کو بہرحال اس بات کا ادراک تو ہے کہ وہ بھی جو فائنینسنگ کر رہے ہیں، جو فنڈنگ ہو رہی ہے یہاں پہ، چاہے وہ بلوچستان لبریشن آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو فار دیٹ میٹر، کیونکہ میں خود ان معاملات میں انوالو ہوں تو میں جانتا ہوں کہ کس طرح فنڈنگ ہوتی ہے، کس طرح ان لوگوں کو یہ انٹائز کرتے ہیں ٹو. سر وہ ای یو ڈس انفو لیب آپ کو یاد ہوگا نا، اور وہ جو آپ کو پتا ہے شریواستو گروپ پورا سارا کا سارا. ایبسولوٹلی. تو اس وجہ سے ہمیں اس ہمارے لیے جو، کیونکہ ہم میزبان ہیں اس وقت، اور جو ڈکلیریشن اسلام آباد ڈکلیریشن ایشو ہوگا وہ ہماری ذمہ داری ہوگی. تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ماحول وشیٹ نہ ہو. اور ہم چونکہ ہاسپٹیبل لوگ ہیں پاکستانی، تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے. لیکن ہماری طرف سے کوئی جواب تو ہو. اگر وہ آ کر وہی الزامات لیٹس سپوز دہراتے ہیں، کرٹیسی صحیح، لیکن کوئی جواب تو ہونا چاہیے ہماری طرف سے. نہیں، ہمارے پاس جواب تو ہر چیز کا موجود ہے. اور اگر بہت انہوں نے کوئی ایسی، جو کہ میں توقع نہیں رکھتا، لیکن اگر اپنی اسپیچ میں ایسی بات، کیونکہ پاکستان کا نام تو وہ نہیں لے سکتے اپنی اسپیچ میں، دیٹ از فار شیور. لیکن اگر وہ اشاروں کنایوں میں کوئی پاکستان کو بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی انہیں اشاروں کنایوں میں ہم اس کا جواب دے دیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جے شنکر صاحب کی تقریر جو ہوگی وہ سب سے آخر میں ہوگی، کیونکہ وہ فارن منسٹر ہیں اور ان کی تقریر اس حوالے سے سب سے آخر میں آئے گی. تو جو ہم بات کر چکے ہوں گے، ہمارے پرائم منسٹر جو اپنی آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے چکے ہوں گے، اور اس کے بعد سب سے آخر میں بحیثیت وزیر خارجہ چونکہ وہ نمائندگی کر رہے ہیں بھارت کی، تو سب سے آخر میں یہ ویسے فائدے میں رہیں گے ایک اعتبار سے. اچھا، ایک لحاظ سے وہ اپنی تقریر کو فردر فائن ٹیون کر سکیں گے. دیکھیں گے کہ کیا لوگوں نے کیا باتیں کی، باقی جو وزراء اعظم ہیں یا ایران کے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں انہوں نے کیا باتیں کی، تو اس حساب سے وہ اس میں ان کی تھوڑا سا اس کو ریفائن. باسط صاحب ویسے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس میں آپ کا سینس آف اچیومنٹ کیا ہے فار پاکستان؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم ہوسٹ کر رہے ہیں، جو ایک آئسولیشن سے ایک طرح سے نکلنے کا موقع مل رہا ہے، کافی سارے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. آپ اس کو کس طرح سے، ہم پاکستان اس سے اچیو کیا کر سکتا ہے؟ اور خاص طور پر ایک چیز بڑی امپورٹنس رکھتی ہے جو کہ میں اور صدف بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ 76 رکنی وفد آ رہا ہے روس کا، تو اس کی اہمیت کیا ہے؟
دیکھیے میرا ہمیشہ سے ایک ویو پوائنٹ رہا ہے کہ جو بھی اس قسم کی علاقائی تنظیمیں ہوتی ہیں ان میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو دو طرفہ تعلقات ممبر کنٹریز کے ہوں ان میں کوئی ایسے تنازعات نہ ہوں. اور ہم نے یہ سار کے معاملے میں بھی دیکھا کہ پاکستان کشمیر بھارت اور پاکستان کی جو ہاسٹیلٹی رہی اس سے ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو سار کا ڈس فنکشنل ہو چکی ہے. تو ایس سی او کا بھی معاملہ مجھے کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے بدقسمتی کے ساتھ. وہ کہ یہ ایک روٹیشن کی بات ہے. ہماری تو پچھلے سال جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر میں یہی جو ہیڈز آف گورنمنٹ کی کانفرنس تھی یہ بشکک میں ہوئی تھی کرگز ریپبلک میں. تو اس وقت ہمارے کیئر ٹیکر جو فارن منسٹر تھے انہوں نے اٹینڈ کی تھی. تو ایک روٹیشن میں یہ ہوتی ہے کوئی میں اس کو کوئی بہت بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ سچی بات ہے نہیں سمجھتا. ایک روٹیشن میں ٹھیک ہے ہمیں ایک میزبانی ملی ہے کیونکہ ہمیں 2017 میں اس کو جوائن کیا. اب ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے ہم پاکستان کو پریزنٹ کریں اس کے امیج کو بہتر کریں. لیکن اصل جو اس کی اہمیت ہے وہ بائیلیٹرل ریلیشنز میں ہے کیونکہ دیکھیں چین کے وزیر اعظم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بائیلیٹرل وزٹ بھی کر رہے ہیں. اسی طرح آپ نے کہا کہ روس کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی تقریباً 70-80 ڈیلیگیٹس کے ساتھ آ رہے ہیں. تو یہ بائیلیٹرلی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس ملٹی لیٹرل گیٹ ٹوگیدر سے جو ہمارے بائیلیٹرل تعلقات ہیں اس پہ ہم زیادہ مطلب یہ سمٹ جو ہے یہ بائیلیٹرل جو ہے وہ میٹنگز اور بائیلیٹرل جو تعلقات ہیں اس میں اس کو مٹیریلائز ہو سکتا ہے. دیر آر چانسز. عبدالباسط صاحب جب ہم سیکیورٹی کمبیٹنگ ٹیررزم اور انہینسنگ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو اگر اس ریجن میں جو سب سے زیادہ کنسرن پایا جاتا ہے وہ افغانستان کو لے کر ہے کیونکہ افغانستان میں ایک ایسا سیٹ اپ ہے جس کے بارے میں آپ اوتھینٹسٹی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ انہی ڈیموکریٹک نارمز پہ بلیو رکھتے ہیں جو دیگر کنٹریز رکھتے ہیں. ان کی سرزمین جس طرح سے استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے وہاں پر جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ایک والیٹائل قسم کی کنٹری ہے جس سے بہت سارے ملک اس خطے کے ملک متاثر ہو سکتے ہیں. کراس ٹیررزم بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ فوکس افغانستان پہ ہوگا سیکیورٹی معاملات کو لے کے؟ دیکھیے اگر آپ کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ دیکھیے نا تو یہ وہ ادارہ نہیں ہے یا وہ فورم نہیں ہے جہاں پہ پولیٹیکل ایشوز بہت ایسے ڈسکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے وہ بیس آف ایجنڈا کلیئر ہے لیکن یہ اس قسم کے جو ایشوز ہیں اگر آپ پرانا بشکک ڈکلریشن نکال لیجیے تو آپ کو اس میں کہیں فلسطین کا بھی ذکر نہیں آئے گا کہیں اور ایون ٹیررزم کے ایشوز بھی نظر نہیں آئیں گے. تو یہ جو ادارہ ہے ہیڈز آف اسٹیٹ کا نہیں ہے کیونکہ ہیڈز آف اسٹیٹ کا جو کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ وہ ہائیسٹ فورم ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں. تو اس کا جو کام ہے وہ بنیادی طور پہ ٹو مانیٹر implementation of whatever decisions are taken by the heads of government, heads of state. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان چونکہ آبزرور اسٹیٹ ہے ایس سی او کا اور اس وقت اس کو مدعو نہیں کیا گیا بیکاز آف اے ویرائٹی آف ریزنس کیونکہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کو خود خدشات ہیں ہمارے بھی کچھ خدشات ہیں ویزا افغانستان. لیکن میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں شاید بحیثیت کیونکہ ہمارے لیے افغانستان از ویری ویری امپورٹنٹ اور میرا اپنا خیال یہ تھا کہ شاید ہم کچھ اپنی سفارتکاری میں کوئی ایسی جدت لاتے کہ ہم باقی ممالک کو کنونس کر سکتے کہ ایز این آبزرور اگر ہم بلاتے ہیں افغانستان کو تو اس میں کوئی بہت حرج نہیں ہے کیونکہ ان کو انگیج کرنا ہمارے لیے ضروری ہے rather than کہ ہم اور یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ اگر کوئی فارمولیشن افغانستان کے متعلق اسلام آباد ڈکلیریشن میں آتی ہے تو وہ کس نوعیت کی ہوگی. آیا ہم چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیے OIC نے ایک پاکستان میں اجلاس ہوا تھا 2021 میں اگر آپ کو یاد ہو افغانستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد تو اس وقت ہم نے افغانستان کو مدعو کیا تھا OIC کی میٹنگ میں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ہمارا ان سے انٹریکشن نہیں بلکہ چائنا اور روس نے تو فل فلیشڈ جو ہیں ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی قائم کر لیے ہیں سفیر کے لیول پہ. تو ہمیں تھوڑا سا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انوویٹو ہونا پڑے گا. لیکن عبدالباسط صاحب آپ نے وہ یاد کروایا ہمیں واقعتاً ہمیں یاد نہیں تھا کہ OIC بھی ایگزسٹ کرتی ہے یا اس کا کوئی رول بھی ہوتا ہے یا اس کے جو کیے گئے فیصلوں کی کوئی اہمیت بھی ہوتا ہے یا کوئی انہیں سیریس بھی لیتا ہے. تو مائی اپالوجیز کہ ہم یاد نہیں رکھ پاتے اس کو. مجھے ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ یہ جو اگر ہم ٹریڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا یہاں پر اکنامک کوآپریشن اینڈ ٹریڈ انیشیٹیوز کی بات یہاں پر ہو رہی ہے تو جے شنکر صاحب یہاں پر بیسکلی ہائی لائٹ کریں گے میک ان انڈیا انیشیٹو. اب آپ سوچئے کہ ایک جانب وہ یہاں پر آ کے وہ چیز ہائی لائٹ کریں گے دوسری جانب دونوں ملکوں کے تعلقات ایسے ہیں آپس میں کہ ٹریڈ کا کوئی سسٹم اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا.
تو کیا اگر اتنا بڑا فورم ہے, اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اور ہیڈز آف اسٹیٹ کی بھی یہاں پر ظاہر ہے کہ کانفرنسز ہوتی ہیں, تو کیا اس چیز پہ فوکس نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں ملکوں کو کہا جائے کہ وہ اپنے تعلقات نارملائز کریں, نہ صرف انڈیا کو بلکہ پاکستان کو بھی کہیں؟ کون کہے گا؟ کیا رول پلے نہیں کر سکتے یہ لوگ؟ دیکھیے صرف پاکستان اور بھارت کا معاملہ تو نہیں ہے. اگر آپ ایس سی او کو ہی دیکھ لیجیے تو اس میں بھارت اور چین کا بھی بڑا ایک معاملہ چل رہا ہے. وہاں بھی بارڈر ڈسپیوٹس ہیں ان کے, اور پچھلے 2000 لیکن سر آپس میں ٹریڈ تو دیکھیں, ان کی بارڈر ڈسپیوٹ ہے لیکن ٹریڈ کا حجم دیکھیں بلینز آف ڈالرز میں. میں سمجھ پا رہا ہوں آپ کی بات. دیکھیے ٹریڈ کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا. جو اگر چلیے ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹریڈ شروع بھی کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے بھی ہیں, تو کیا بھارت سے پہلے میں تقاضا کرنا چاہیے نا کہ جو پلوامہ کے واقعے کے بعد 14 فروری 2019 کو جو ہوا, اس کے بعد بھارت نے پاکستان سے جو امپورٹس تھیں اس پہ 200% تک ڈیوٹیز لگا دی ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو پہلے بھارت سے بھی تقاضا کرنا چاہیے کہ آپ وہ جو اقدامات لیے پہلے ان کو تو آپ ختم کیجئے, کیونکہ ہماری تو اب جو گڈز ہیں جو بھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں انڈیا کو, تو کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہی. اگر آپ پچھلے سالوں میں دیکھیے تو ہماری تو ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر ہیں. وہ کہ ہم بھارت سے بھی امپورٹ کر رہے ہیں وایا دبئی اور سنگاپور, ابھی بھی آ رہی ہیں چیزیں, لیکن پاکستان کی تو ایکسپورٹس باسط صاحب, تو ہم اس اوکیزن سے ہم فائدہ اس ٹرم میں کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ ہماری ٹریڈ بہتر ہو, ہمارے بائیلیٹرل تعلقات بہتر ہوں؟ اور اب ظاہر گلوبل اکانومی کی بات ہوتی ہے تو ریجنل اکانومی بڑا میٹر کرتی ہے. پچھلے دنوں ہم نے سنا تھا کہ باقاعدہ انڈیا کے ساتھ اور دیگر ملک شامل ہیں, سعودی عرب بھی شامل ہیں, اپنی کرنسی لانے کی بات کر رہے ہیں جسے برکس کا نام دیا گیا ہے. سو ہم اس میں کیسے مزید اپنا انپٹ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے میری اگر آپ اسسمنٹ پوچھیے تو میری آنیسٹ اسسمنٹ یہ ہے کہ ایس سی او کا کوئی خاص پوٹینشیل میں لانگ ٹرم میں نہیں دیکھ رہا, جب تک کہ جو گلوبل ایشوز ہیں نا بنیادی وہ سیٹل نہ ہو جائے. بھارت کس طرح دیکھیں ایس سی او کو چلنے دے گا, جہاں وہ ایک طرف کوارڈ کا ممبر ہے, اس کی یو ایس کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنر ہے, جو مسائل ہیں وہ چین اور روس ہیں. تو یہ آرگنائزیشن آپٹکس ٹھیک ہے, ہمیں آپٹکس سے بڑا فوکس کرنا چاہیے, لیکن میرا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ آپ بائیلیٹرل ریلیشن سے فوکس کریں, وہاں پہ سبسٹینس پیدا کریں, ٹریڈ بڑھائیے. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہمارے سارے مثال کے طور پر کشمیر کا ایشو کو ہم پر سے کچھ ڈال دیں, کیونکہ ہم اس مقام پہ پہلے بھی تھے. لیکن باسط صاحب یہ آپ ظاہر ہے آپ سفیر ہیں, رہ چکے ہیں, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ان میٹنگز میں آئس بریک کیسے ہوتی ہے. خاص طور پہ ہم جب مشرف صاحب کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے واجپئی صاحب سے خود بڑھ کر ہاتھ ملایا, بہت سارے معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے. یہ میٹنگز جب ہوتی ہیں, سمٹ جو ہوتی ہیں, کتنا میٹر کرتا ہے یہ پرسن ٹو پرسن؟ میں بلکہ خود اس ملاقات میں موجود تھا جب سشما سوراج صاحبہ یہاں پہ آئی تھی اور جے شنکر صاحب بھی ساتھ ان کے تھے ایز فارن سیکرٹری, اور ہماری یہاں اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی. ہارٹ آف ایشیا کی کانفرنس تھی افغانستان پر, تو وہاں ہم نے بریک تھرو کیا تھا, ڈیڈ لاک تھوڑا تھا. تو یہ ملاقاتیں اس قسم کے جو ایونٹس ہوتے ہیں, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بائیلیٹرل ریلیشنز کو آگے بڑھانے میں یا ڈیڈ لاک توڑنے میں وہ رول زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ان ایونٹس کا. چلیں ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہمارا کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہمارے سامنے کوئی ہے بائیلیٹرل ملاقات. ہاں ظاہر ہے ملاقات نہیں ہے تو پھر اس سے کیا اینٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے.